الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. 10ویں تراویح ہم نے پڑھی ہے، 9ویں پارے کا کچھ حصہ اور 10ویں پارے کا جو آخر تک سورۃ توبہ کے جو مضامین ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. 9ویں پارے میں ایک سورت شروع ہوتی ہے، سورۃ الانفال. انفال بولتے ہیں مال غنیمت کو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قرآن کریم میں یہ جو سورۃ الانفال ہے اس کو ہم ایسا بھی نام دے سکتے ہیں سورۃ بدر، غزوہ بدر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ فرمایا، کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، وہاں تو ذکری چاہیا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، مگر یہاں سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل تذکرہ فرمایا، شروع سے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرمایا ہے. تو پہلے سورت شروع ہوتی ہے یسألونک، قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ آئے رکھی ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں. کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کو بعض چیزوں کا علم نہیں ہوتا تھا، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوال کیے صحابہ نے. کبھی پوچھا وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ آپ سے کبھی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ کبھی چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قرآن میں کئی جگہ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سوالوں کا ذکر کر کے ہمیں یہ بتایا کہ سوال کرنے کا ادب بھی ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو سوال کیسے کرتے، ادب کیسے ہوتا ہے. سعودی عرب میں ایک مجلس تھی تو اس میں سے ایک آدمی سوال کر رہا ہے. کیا سوال کر رہا ہے؟ شیخ میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں. کچھ سوال کرنا چاہ رہا انہوں بولتے ہیں سوال لوٹاؤ، حالانکہ سوال کمپلیٹ نہیں ہوا. پھر بول رہا ہے شیخ میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں. ارے شیخ انہوں بول رہے ہیں سوال کرنے والا، میں سوال کرنے کا مکمل نہیں ہو رہا ہے. انہوں بول رہے ہیں دوبارہ بولو دوبارہ بولو. 3 بار بولا میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں. تو شیخ نے ماشاءاللہ سوال کرنے والے کو ادب سکھایا، ایسا مت بولو میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ بولو کہ میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں. کیا ادب ہے دیکھو اس میں. اگر میرے والدین میرے ساتھ رہتے تو اس میں کیا ہوتا، میرے والدین میرے محتاج بول کے آتا. لہٰذا سوال کا ادب بھی ہونا چاہیے. سوال کیسا کرنا؟ ایسا سوال کرنا جس کو سب کو فائدہ ہو. دیکھو کیسا ہے، ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کر بولتا ہے گناہ بہت ہو گئے ہیں، یہ گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے مجھے کیا تو راستہ بتاؤ. علامہ ابن القیم کیا کر سکتے تھے؟ انڈیویجول طور پر اس آدمی کو سوال کا جواب دے سکتے تھے. ماشاءاللہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ کتاب کا نام ہے الجواب الکافی لمن سال عن الدواء الشافی. بعض روایتوں میں ایسا آیا الداء والدواء. وہ کتاب لکھ کر ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں امت کے سارے گنہگاروں پر انہوں نے احسان فرمایا ہے. اگر آپ اس کو کتاب کو پڑھنا چاہتے، اردو میں ترجمہ ایسا ہے دوائے شافی، جا کے تلاش کرو مل جاتا نیٹ میں. وہ بہترین کتاب. گناہوں کا اثر کیسے ہوتا، اس سے پہلے گناہوں کا اثر کیسے ہوا اقوام پر، اگر ہم دنیا میں توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیسے توبہ کرنا چاہیے. بڑی اچھی کتاب ہے وہ. اور ہمارے یوٹیوب چینل بھی ماشاءاللہ اس کے 17 درس اب تک ہو چکے، عمر آباد میں دیتے ہیں، اگر چاہے تو آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. تو سوال ایسے ہونا جس کا فائدہ سب کو ہونا چاہیے، اور سوال کرنے کا مقصد اپنے علم میں اضافہ ہونا. جیسے اثر کی درس میں بتائیں ہم لوگ، کچھ لوگ دیکھتے ہیں وہ عالم کتنا ہے، وہ کیسے کی اس کی شخصیت کیا ہے، وہ دیکھنے کے لیے سوال کرتے ہیں. ایسا سوال کرنا اچھی بات نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو یہ مال غنیمت کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو میرے سے پہلے کسی قوم کو نہیں دی گئیں. وہ کیا ہے؟ اس میں سے ایک یہ چیز ہے، آپ نے کہا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے پہلے مال غنیمت، سمجھتے نا جنگ میں جو آتا اسے کیا بولتے ہیں؟ مال غنیمت. مال غنیمت میرے سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا، مجھے میرے لیے حلال کیا گیا ہے. پہلے جنگوں میں کیا ہوتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کی شریعتیں تھیں ان شریعتوں میں ایسا ہوتا تھا مال غنیمت آتا تو شاید آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیا کرتی تھی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے۔ اب پہلی مرتبہ حلال ہوا نا وہ، اسی لیے صحابہ کرام بار بار آ کے پوچھتے، بلکہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک سے زائد شان نزول لکھے ہیں۔ بعض صحابہ کو پوچھتے، یا رسول اللہ مال غنیمت ملا کیا کرنا، اس لیے کہ اس سے پہلے حرام تھا وہ شریعتوں میں، کیا کرنا 3 سے زائد صحابہ کو پوچھتے، 4 سے صحابہ کو پوچھتے۔ اللہ نے کہا قل الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت جو آتا نا اس کے 5 حصے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے آگے جو ہے فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب مال غنیمت، اب ہم کو سب کیا ہے دنیا میں وہ مال کیسا ملا تو بھی گھسیٹ لیتے ہیں ہم لوگ، چاہے وہ حرام کا ہو حلال کا ہو۔ ہندوستان میں ہم لوگ کہتے ہیں بینک میں اکاؤنٹ رکھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا وہ اکاؤنٹ میں انہیں مطلب یہ ڈالتا کیا وہ سود انہیں بتاتا کتنا ہے، بلکہ آپ میں معلوم ہوتا، لیکن ہمیں پورا کھا جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام ایسے تھے، مال غنیمت ملا بلکہ بس اٹھا کے ڈال لینی۔ اللہ کے نبی سے آ کر بولے، یا رسول اللہ دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، مال لینا نہیں لینا، یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کرام میں۔ تو اللہ نے کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اے صحابہ کرام کی جماعت، اس سے پہلے مالی غنیمت حرام رہا ہوگا، لیکن اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تو پاکیزہ سمجھ کر تم کھا بھی سکتے ہو۔ جب یہ آیت اتری تو حضرات صحابہ کرام نے ماشاءاللہ مال غنیمت کو ہاتھ لگایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں ایک بات یہی بتائی کہ حقیقی مومن کون ہوتا ہے۔ کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو اس کا دل کانپ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض روایتیں آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے ڈرنے والے اللہ سے، ممبر پر چڑھ گئے، اللہ کا نام لیتے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت سے، رعب جلال سے رسول اللہ کا ممبر لرز جاتا تھا۔ آج بھی دیکھیں کتنی آیتیں پڑھی گئی ہیں مگر ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کے معنی مفہوم سے واقف نہیں ہیں۔ تو مومن وہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہو تو اس کے جو ہے کیا ہوتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، اور اس پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قاری صاحب جب پڑھتے نا ایک ایک آیت کو 2 مرتبہ پڑھتے، ذرا وہاں اپنے دل کو نرم کر لینا، کیا بول رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت تو ایسی تھی، اللہ کے نبی جہاں جنت کا تذکر آتا وہاں مانگتے۔ آپ نماز پڑھتے رہتے نا، الجنہ بول کے آئے تو نفل نماز میں آپ بول سکتے اللہم انی اسألک الجنہ، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بلکہ امام احمد نے تو کہا اگر نفل نماز میں محمد کا نام آیا تو نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم تک بول سکتے کریں۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تذکر آتا جہنم کا، وہاں کھڑے ہو کر پناہ مانگتے، کیا بولنا، اللہم انی اعوذ بک من النار، ایسا مکمل طور پڑھے کیا ہوتا، ماشاءاللہ وہاں یہ ہوتا۔ اب ایک آیت آیات وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ترجمہ یہ ہے اللہ کی رضامندی بہت بڑی ہے۔ وہاں کیا بولنا ہمیں دل میں، اے اللہ تو میرے سے راضی ہو جا، اے اللہ میں نماز میں کھڑا ہوں، اس لیے دعا کیا ہے، اللہم ارضنا وارض عنا۔ اس طریقے سے ہمیں جو ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے اور ایک بات کہی، غزوہ بدر میں جب نکلنے کے لیے صحابہ کرام کو کہا گیا تو صحابہ کرام چونکہ پہلی جنگ تھی نکلنے کے لیے تھوڑا پیچھے ہٹے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جنگ شاید رمضان میں 17 رمضان کو پیش آئی تھی۔ وہ اللہ ہدایت دے امت کے بریلوی طبقے کو، وہ 17 رمضان آیا تو جو صحابہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے کہ ان کا ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی طرح ایمان پیدا کرو، وہ کرو بولے تو نعوذ باللہ غلط کاموں میں چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کیوں لڑی یہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یہ لوگ جو ہے شام کو جاتے ہیں، سیریا، آج کل تو وہاں ایسی لڑائی ہو رہی ہے 3 دن میں 1000 زیادہ افراد مار دیے گئے، شیعہ سنی سب مل کے جو ہے نعوذ باللہ وہ سرزمین شام میں مارے جا رہے ہیں۔ حالانکہ سیریا کی سرزمین تو ایسی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہی دنیا میں حشر کا میدان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو سیریا میں جمع کرے جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے۔ تو یہ کفار کیا کرتے تھے، مکے سے نکل کر شام کو جاتے تھے، تو ان کے پاس خوب مال تھا، وہ مال لا کے رسول اللہ کے خلاف، صحابہ کے خلاف اور آپ کی دعوت توحید کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا ماشاءاللہ دماغ اور عقل کیسی ہے دیکھو۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جو عقل دی وہ اس سے پہلے کسی کو ملے بھی نہیں اور قیامت تک نہیں ملتی ہے، بڑے بہترین عقل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے کہا رمضان کا موقع ہے، روزہ نہیں ہے، بولے چلو یہ تجارت کے قافلہ شام سے جو ہے مکے کو جا رہا ہے، فل مال ہے ان کے پاس، ان کو جا کے روک کر کیا کریں گے، ان کا مال لے لیں گے۔ یہ مال رہا تو سب دنیا میں پورے برائیاں آتی سو۔ اب دیکھو امریکہ ہے، روس ہے، یورپ میں مال بہت ہے
مال خرچ کرنے جگہ نہیں ہے، اسلام کے خلاف مال خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے جو ہے ارادے سے نہیں نکلے، گئے تو ہوا تو کیا، جیسے ہی نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان جو ہے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بدر سے جو ہے وہ وہاں سے شام سے تجارتی قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے۔ اور عرب کے لوگ کیسا بولو تو ایج میپ رکھ کر ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو عرب کے لوگ میپ کے بغیر کام کرتے تھے۔ ہوا کیا، ابو سفیان نے ابو جہل کو کہا دیکھو محمد جو ہے اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ جو ہے بدر نامی مقام پہ آ رہا ہے، لہٰذا ایسے کرو کہ تم وہاں سے نکلو، یہاں تجارتی قافلہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سامان جنگ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو جہل نے موقع دیکھا، اچھا ہے رسول اللہ کو ستا کو ناک میں دم کر کے ہو گیا، اب کیا کریا، 1000 لوگوں کو لیا اور جو ہے 100 اونٹ لے لیا، شراب لے لیا، ناچنے والے سب لے کو نکل گیا۔ کہاں سے نکلا؟ بدر کو آنے، رسول اللہ سے لڑنے کے لیے نکل رہا ہے۔ ابو سفیان کو معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سامان جنگ کے آئے ہیں، تو کہا ابو سفیان نے ابو جہل سے واپس چلے جاؤ، اچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اب ابو جہل سے بڑھ کے رسول اللہ کا دشمن کون تھا؟ ابو جہل۔ کیا بولا ابو سفیان کو، اگر میں واپس چلا گیا تو کیا ہوگا، لوگ بولیں گے ابو جہل ڈر کے بھاگ گیا ہے، میں آتا ہوں۔ اس کی موت بلا رہی تھی اسے، جیسا کہ اللہ کے نبی بولتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اگر موت رکھا، اگر قضا رکھا، اگر اس کا رزق رکھا، اس کو دوسری زمین میں لے جاتا ہے۔ اس کی موت تھی بدر میں، لہٰذا آ گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے۔ کیا تکلیف تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بغیر تیاری کے نکلے، شاید 6 گھوڑے کچھ اونٹ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے میدان بدر میں، رمضان کا موقع ہے، ایسے موقع پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماشاءاللہ جو ہے صحابہ کی، رسول اللہ کی کیسے غائبانہ طور مدد فرمائی۔ دیکھو ایک تو یہ ہے لمبا واقعہ ہے، وہ تو ہمارے پاس کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے وادی میں تقریباً مدینے سے 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہ وادی وہ ہے تو دونوں طرف پہاڑ، بیچ میں وہ ہے وہ۔ اب مجھے ایک چیز یاد آتی ہے، وہ بول دیتا ہوں، لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، وہ بدر کو جاتے ہیں۔ اب وہ بدر کو گئے تو کیا کرتے ہیں، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ایسے ہی ویڈیو ہے، جہالت کیسی ہے دیکھو لوگوں میں، ابو جہل کو کام آ رہے معلوم نہیں، پتھر اٹھک ڈال رہا۔ 1400 سال پہلے ابو جہل مر کو جہنم میں چلے گیا، یہاں تو ابو جہل مرا سو وہ حاجیاں بھی عمرہ کرنے والوں میں ابو جہل مارو، ابو جہل مارو، کیا لکوری کھیل رہے ہیں، کیا ہو گیا یہ امت مسلمہ کو، کیا پریشانی آ گئی ہے، لیکن پتھرے مار رہے ہیں۔ اب وہ لے جانے والے لوگ بھی ایسے بیوقوف ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، ارے بدر میں جو صحابہ تھے وہ صحابہ کا ایمان پیدا ہوا تو ابو جہل کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی جہالت کی باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایریا میں بارش اتاری، وہ کیا تھا، وہ سرزمین پوری جو ہے ریت کی تھی، بالو تھی، وہ گھوڑے کے ٹاپ پڑا تو اندر چل جاتا۔ اللہ نے بارش اتاری مگر کفار کے ایریا میں بارش نہیں ہوئی، اللہ اسی لیے فرماتا ہے دیکھو ہم نے بارش اتار کے تمہارے پیروں کو ہم نے مضبوط فرمایا۔ دوسرا کیا، وہ صحابہ کرام نکلے رات میں، ایسا تو جنابت کی حالت ہو گئی، ان کو نہانے کا بھی موقع ملا۔ اللہ اکبر، بدر کی رات تو رسول اللہ کی غزہ سوچو، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سایبان میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہے ہمارے پاس جنگ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، 313 ہیں، ساتھ میں 1000 کا لشکر ہے، سامنے لڑ سکتے، ہمیں خلیص ہو جاتا پریشانی، ہاتھ میں پسینہ آتا، کیسے لڑے ہوں گے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں فرمائیں۔ وہ بھی کیا، دیکھو رمضان کا موقع، جب میدان جنگ میں دعا قبول ہوتی ہے، 2 چیزیں، سفر، 3 چیزیں جو ہے جو دعا کے قبول ہونے کے لیے ذریعہ بن گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، دیکھو یہاں آئی ہے لڑنے کے لیے، اگر تو ان کو کامیاب نہیں کیا تو زمین پر تیرے کلمے کا بول بالا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا ایسے کرے، اللہ کی نبی کی چادر جو اوڑھنے کو تھے وہ نیچے گر گئی، اللہ کے نبی کو چادر کے گرنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ پیچھے سے آ کر کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، یا رسول اللہ آپ ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ سے آپ نے کیا دعا کر لی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے جو وعدہ کیا ہے وعدہ کر کے رہے گا۔ کبھی ہم سوچو اپنی زندگی میں جب دعا کرتے رہتے ہیں تو ہمارا حل کیا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، سامنے دیکھتے رہتے ہیں، ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے نہیں ہے۔ دنیا میں کسی آدمی سے مانگے تو اگر آپ کا چہرہ اس کے چہرے سے ہٹا تو نہیں دیتا انہیں، لہٰذا اللہ سے مانگنا ہو تو ادب سے مانگنا چاہیے۔ کیسے مانگنا، آپ ایسے مانگنا جیسے جو چھوٹا بچہ ماں سے بولتا نا ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا۔ رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، بہرحال بہت لمبا ہے،
یہ جنگ تو اتنی بڑی ہوئی، ایسا ہوا وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں ہم سمیٹ ہی نہیں سکتے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے دیکھو کیسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منصوبہ بندی، جبرائیل علیہ السلام کی پلاننگ۔ اللہ کے نبی کو لیا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ میدان بدر ہے، کون کون کہاں گرے گا مرے گا پورا بتا دی۔ اللہ اکبر، پورا بتائے۔ بعد میں جنگ شروع ہوئی، صحابہ اکرام نے ماشاءاللہ حضرت علی اور ابو عبیدہ دوسرے رضی اللہ عنہ صحابہ، جنگ شروع ہوئی، وہ کیا ہوئے 70 جو ہے کفار مکہ مار دیے گئے، اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کامیاب ہوئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ 313 سامنے کتنے ہزار۔ غزوہ بدر میں اللہ کے انعامات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 جنگوں میں آسمان سے فرشتے اتارے، کیسے کیسے یاد رکھ لو یہ، ایک ہے بدر، دوسرا ہے غزوہ خندق، اور تیسرا ہے احد، اور چوتھا ہے غزوہ حنین۔ یہ 4 جنگوں میں اللہ نے فرشتے اتارے۔ فرشتے آ کو چپکے وہ شو پیس دیکھنے کو نہیں کھڑے تھے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل یہ فرشتے اترنا کون تھے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جو فرشتے اترے تھے نا بدر میں وہ سب سے افضل فرشتے تھے۔ انہوں کیا کرے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو اتارا۔ اللہ اکبر، 300 ہیں اور 3000 فرشتے اترے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ اور ایک اللہ کی دیکھو آج کل کیمرے کا دور ہے، اس چیز کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ مسلمان کتنے تھے؟ 300، انہوں کتنے تھے؟ 1000۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا معلوم؟ جب مسلمان ان کو دیکھتے تو 150 دکھتے، کم کر کے دکھایا۔ مسلمان دیکھتے کتنے ہیں؟ 300 ہیں، ان کو دیکھتے 150 دکھتے۔ انہوں جب کفار مسلمانوں کو دیکھتے تو 2000 دکھتے۔ اللہ نے اسی لیے کہا قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ وَأُخْرَىٰ كَافِرٌ مِثْلَهُم مِّن رَأْيِ الْعَيْنِ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بات کہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ اگر کیا کرے دیکھو، صحابہ اکرام اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مارتے نا، ایک مار بھی بیکار نہیں ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا کے پھینکتے، وہ مٹی برابر جا کے ان کی آنکھوں میں گر جاتی، تو 70 پورے شہید غرق مطلب مکمل طور پر کیا ہو گئے؟ ہلاک کر دیے گئے۔ ایک کنویں میں ڈالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جا کے رسول اللہ کھڑے ہو گئے، اے لوگو تم جو ہے میری نافرمانی کر کے جہنم میں چلے گئے نا، دیکھو تم تو جہنم کا شکار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار و مشرکین کے سرداروں کو پکارا، ان کو کہا تو کہا صحابہ نے یہ کیا ہے؟ آپ جا کے ان کو پکار رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری آواز ان کو سنا سکتا ہے۔ اس جنگ میں آبادی جو ہے مسلمان کیوں کامیاب ہوئے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، دوسرا یہ ہے صحابہ اکرام میں ایمان تھا، صحابہ اکرام میں تقوی تھا، اتحاد تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ اب جب کیا ہوا، جب جنگ ہوئی تو تقریباً 70 لوگوں کو قیدی بنا کے لایا گیا۔ آج کل آپ جیل وغیرہ کا دیکھتے ہیں، جیلوں میں جو لوگ ہوتے ہیں مجرموں کو بڑی سخت تکلیف دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں تھے، 70 لوگوں کو قیدی بنا کر لایا گیا۔ اس میں اللہ کے نبی کے چچا بھی ہیں عباس رضی اللہ عنہ، آپ کے داماد بھی ہیں اس میں قیدیوں میں، ابو العاص رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، زینب کے شوہر انہوں، اور اس کے بعد اور کئی بچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ لوگ ہیں نا ان کو کیا کرنا؟ ابو بکر نے کہا مان لے کر چھوڑ ڈالو، عمر نے کہا نہیں ان لوگوں کو کیا کرو، ان کے رشتہ داروں کے حوالے کرو، ہر ایک آدمی ہم میں سے دوسرے کو قتل کر دے گا۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا وہ غلط نکلا، حضرت عمر جو بولے وہ صحیح تھا، ایسا بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی نبی عذاب درخت تک آ گیا تھا، اللہ کی نبی رو رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں۔ عمر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کی نبی نے فرمایا اصل میں عذاب درخت تک آ گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے بھی سکتا تھا، اس لیے کہ تم نے قیدیوں سے متعلق جو فیصلہ کیا وہ غلط تھا۔ دیکھو کیسے فیصلہ کیا، ان کے پاس پیسے پوچھے، پیسے نہیں ہیں، آپ نے فرمایا قیدیوں سے ایسا کرو ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تمہیں، ویسے ہی ہوا۔ اب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں داماد جو ہے کیا ہے قیدیوں میں ہیں۔ اب عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بول دیا ان کو کچھ بھی مت کرو۔ ابو العاص کون؟ زینب کے شوہر، اللہ کے نبی کے داماد ہیں۔ ابو العاص کو جو ہے پیسے دے کر چھڑانا ہے، ایسا موقع رونے کا آ گیا۔ حضرت وہ زینب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ان کو معلوم ہوا کہ میرے شوہر
کافروں کے طرف سے قیدیوں میں ہیں۔ کیا کیا؟ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے زینب نے ایک ہار دے کر بھیجا۔ کس کا ہار؟ وہ خدیجہ کا ہار تھا، وہ ماں کا ہار۔ جب وہ ہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، نبی نے اس ہار کو دیکھا تو رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وفادار بیوی تھیں۔ اللہ کی نبی نے فرمایا تھا چھوڑ دو اسے، واپس کر دو اسے، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو ہے سردار ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا۔ روایتوں میں تو آتا ہے وہ سب بولتے ہیں قیدی ہمارے ساتھ اللہ کے رسول نے اتنا احسان فرمایا، ہم بھوکے ہوتے تو رسول اللہ ہمیں مکمل طور پر کھانا کھلاتے تھے۔ بہرحال غزوہ بدر جو ہے بڑی بہترین ہے۔ اس 17 کے رمضان کو جو جنگ آتی ہے، ایسے موقع پر یوم بدر منانا، ایصال ثواب کرنا، فاتحہ کرنا، یہ سب غلط ہے۔ بدر کا جیسا ایمان پیدا کروا، اور یہ اتنے بہترین صحابہ ہیں بدری صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اسٹیجز ہیں، ان کے مراتب ہیں۔ سب سے پہلے ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہم، اس کے بعد 6 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی، ان کے بعد بدری صحابہ آتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بیوی اللہ کے نبی کے بیٹی رقیہ تھی نا، ان کو چیچک کی بیماری چکن پاکس آ گئی تھی۔ اللہ کی نبی نے فرمایا ایسے کرو عثمان، اپنی بیوی کے تیمارداری میں لگے رہو۔ حضرت عثمان وہاں تھے، اللہ کے نبی بدر میں شریک ہو کر جو ہے ماشاءاللہ کامیابی کا پروانہ لے کر مدینہ پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی رقیہ، اپنی بیوی رقیہ کو دفن کر کے مدینہ واپس ہو رہے ہیں۔ دیکھو کیسا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کو اپنے بیٹی کے اپنے دیدار بھی نہیں ملا، جنازہ بھی نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر اعلان فرمایا، دیکھو حضرت عثمان اگرچہ ہمارے ساتھ نہیں آئے، مگر میں سمجھتا ہوں ان کو بدر میں شریک ہونے کا ماشاءاللہ پورا ثواب ملے گا، لہٰذا وہ بھی بدری صحابی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کفار مکہ یہ بولتے ہیں، خصوصاً نام آتا ہے ابو جہل کا، نضر بن حارث کا، اے محمد اگر تو سچا ہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کے بتا۔ یہ کوئی مومن بول سکتا کیا یہ؟ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں ان کو تقوی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ مسجد کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں نا، متولی، سیکریٹری، خزانچی، یاد رکھیے ان سب لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اسی لیے آپ عرب میں دیکھو، ہندوستان میں ہم سب دیکھتے ہیں لوگ وہ مسجد کا سیکریٹری، خزانچی وہ بننے کے لیے آپس میں لڑ لیتے ہیں، دو جو ہے جماعتوں میں چلے جاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھو سعودی عرب میں جو یہ ہے نا بادشاہ، انہوں کیا لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، خادم الحرمین الشریفین، میں مکہ مدینہ کا خادم ہوں۔ لہٰذا ان لوگوں کو علم حاصل کرنا، امام کی، مؤذن کی، ہر ایک کی قدر کر کے سب کو لے کر چلنے کی مکمل طور پر منصوبہ بندی کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی بات کو لڑ لینا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ذمہ دار بنا، اگر سختی کیا تو اللہ اس پہ سختی کرے گا، اگر وہ نرمی کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر نرمی کرے گا۔ اور یہ جو ذمہ داری ہوتی ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے، اگر آپ اس کا جو ہے حق ادا کیے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ اس کا حق نہیں ادا کیے قیامت کے دن وہی رسوائی کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کفار کی نمازیں کیسے ہوتی ہیں، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا۔ یہ مسلمانوں بھی آ گیا ہے، عرس نکلتا ہے، دیکھے ہوں گے آپ، اس میں کیا نہیں ہوتا بتاؤ؟ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ گنیشا کے جلوس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میلاد النبی کا جلوس دیکھے ہوں گے آپ، ایسے ہوتے ہیں یہ لوگ عقل کے دشمن، اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن۔ وہ میلاد کا جلوس مسجد کے سامنے سے جاتا رہتا ہے، فرض نماز ہوتی رہتی، ان کو اللہ کی ڈر بھی نہیں، رسول اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس حالت میں مر گئے تو کیا ہوتا سمجھ میں نہیں آتے۔ آپ کیا کیا کرتے ہیں دیکھو، آپ کو بتاتا ہوں یہ بدعتیاں۔ وہ بنگلور کے ٹانی روڈ میں ایک بچہ جو ہے وہ جھنڈا بننے کے لیے چڑھا، کرنٹ مار کے مر گیا، بولے شہید ہو گیا ہے۔ شہید نہیں ہوا، بری موت مرا ہے۔ جس حالت میں مرتے اسی حالت میں نعوذ باللہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا اسلام کے خلاف جتنا مال خرچ کیا جائے گا پورے جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ چاہے یورپ ہو، کوئی بھی بڑی بڑی سلطنتیں ہوں، اسلام کے خلاف 1 روپیہ بھی اگر خرچ ہوا نا، وہ مال اللہ تعالیٰ جہنم میں رکھے گا، خرچ وہاں کرنے والوں کو بھی رکھے کہ نعوذ باللہ داغے گا۔ اللہ نے اس کے بعد کہا اگر تم ثبات قدمی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اتحاد بہت اہم ہے۔
ابھی یہ جو ہم رات میں نمازیں پڑھتے ہیں نا، یہ قیام اللیل، اب لوگ پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھ کے چھوڑ دو لینا، حضرت عمر کی سنت نہ ہمیں چل جانا کیا، الگ جگہ پڑھ لے تو گھر میں کیا ہوتا؟ ایک حدیث سن لیجئے، اللہ کی نبی نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیلہ، اگر آپ امام کے ساتھ کھڑے ہوئے آخری تک، وتر تک ساتھ میں رہے، اللہ کی نبی فرماتا امام کے جانے تک، واپس جانے تک اگر آپ جماعت میں رہے، اللہ تعالیٰ رات بھر آپ کو ماشاءاللہ تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب جو لوگ جا کے گھروں میں پڑھ لے رہے وہی ثواب سے محروم ہیں، لہٰذا بیچ میں گئے تو بھی واپس آ جاؤ۔ قیام جب تک امام کرتا اس وقت تک ساتھ میں رہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تہجد کا ثواب لکھتا ہے۔ اگر یہ ثواب غیر رمضان میں پانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تدبیر بتائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھا تو ماشاءاللہ رات بھر تہجد کا ثواب ملے گا۔ تو اس طریقے سے ان عبادتوں کو معمول نہیں سمجھنا چاہیے۔ پہلے ہمارے نمازیں کیا ہو رہے نہیں معلوم، اس میں نہ کوئی دم ہے، نہ کوئی جو ہے اس میں جو ہے خضوع سے پڑھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ایسا لگ رہا کہ ہم نماز پڑھ کے نعوذ باللہ اللہ پہ احسان کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ ثبات قدمی کے لیے صبر بہت ضرورت ہے۔ یہاں دیکھو سورہ انفال میں 2 جگہ فرعون کا ذکر ہوا ہے، فرعون کا ذکر۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے علماء یہ بتاتے ہیں یہ ابو جہل تھے نا، اس امت کا فرعون تھا۔ اللہ نے بتایا اے لوگو دیکھو فرعون کا انجام کیا ہوا، دیکھو اس امت کے فرعون ابو جہل کا بھی انجام کیا ہوا غزوہ بدر میں، اللہ تعالیٰ وہ بتاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہا لوگو اپنے اندر قوت پیدا کرو۔ اب قوت پیدا کرو بولے تو آج کا نوجوان پہلے جم کو جاتا، 1,500 روپے بنا ساتھ صبح اٹھ کو جاتا، نماز پڑھتا نہیں۔ یاد رکھو جسمانی طاقت سے پہلے ایمانی طاقت اپنے اندر پیدا کرو، یہ حقیقت ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے نا آپ کو وہ طاقت ملے گی جو جم میں 10 دن میں نہیں مل پائے گی آپ کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے جو آدمی طاقتور ہوتا ہے بولا تو کون؟ زیادہ جم والا، فوٹو والا، وہ لائک زیادہ آ جاتے انہیں نہیں، جو جس کا ایمان ماشاءاللہ طاقتور ہوتا ہے وہی مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ ایمانی اور روحانی طاقت لانے کے بعد جسمانی طاقت ماشاءاللہ اپناؤ آپ، لیکن ایمانی طاقت ہی نہیں، روحانی طاقت نہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، صبح اٹھے نماز نہیں پڑھے، عسکر کی پابندی نہیں کرے، سیدھ آنکھیں بہت لگ جا کر جو ہے جم میں کوئی کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ چیز ایسی ہے وہ آپ کو زیادہ دنوں تک فائدہ بھی نہیں دے گی۔ لہٰذا نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ کیا کرو، ایمانی طاقت پر، روحانی طاقت پر سب سے پہلے توجہ دو اور بعد میں جو ہے کیا کرو اس کے اوپر جو ہے مکمل طور پر توجہ دو۔ سورۃ توبہ ہے، انشاءاللہ ایک 10 منٹ میں جو اہم مضامین ہیں وہ بیان کریں گے۔ ہر سورہ کے بعد بسم اللہ آتا قرآن میں، مگر سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ علماء نے بہت سی لمبی وجوہات بتائی ہیں۔ سب سے آسان بات جو اسلاف نے بتائی ہے وہ یہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب قرآن ترتیب دیا اس وقت انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن دیکھا تھا اس میں انفال اور توبہ کے درمیان میں بسم اللہ نہیں ہے، لہذا میں نے اس کو جمع کر دیا۔ یہی وجہ ہے، لہذا سورۃ توبہ پڑھتے ہوئے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنا، اگر سورۃ توبہ بیچ میں سے اگر پڑھتے تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے سورۃ توبہ؟ توبہ کا ذکر اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کا تذکرہ 5 جگہ فرمایا ہے، جیسے آگے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں کیا کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کو حج کا امیر بنا کر بھیجا۔ ابھی بتاں رکھو تھی وہاں، بت پاک ہو گئے تھے تو بنا کے بھیجا۔ ساتھ میں علی کو بھیجا، کہا علی ابو بکر کے ساتھ جاؤ کعبۃ اللہ کے پاس جا کر 9 ہجری میں اعلان کر دو، کیا کرنا؟ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ یہ کفار و مشرکین جو ہوتا نا گندے ہیں۔ کیسے گندے؟ ان کے اندر عقیدہ اور نجاست عقیدے کی اور کفر و شرک کی گندگی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جا کر کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو گئے، بولے آج کے بعد کوئی بھی ننگا طواف بھی نہیں کرنا اور آج سے کوئی بھی جو ہے کعبۃ اللہ میں داخل بھی نہیں ہونا۔ یہ کب ہوا؟ یہ 9 ہجری کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اب یہ کافر و مشرک جو ہوتا ہے نا، کفار و مشرکین جو ہوتے ہیں وہ جسمانی طور پر گندے ہوتے ہیں، عقیدے طور پر گندے ہوتے ہیں، عقیدے کے طور پر گندے ہوتے ہیں۔ اگر جسمانی طور پر گندے اگر ہم مان لیے کو سے تو بھی بمن کے ہوٹل میں ناشتہ نہیں کر سکتے آپ۔ اگر جسمانی طور پر گندے مان لیے، اگر جسمانی طور پر گندے مان لیے کو سے کافر کو بھی نہیں لگنا ہمیں۔
اگر جسمانی طور پر ہم گندے مان لیے، ہمارے گھروں میں کام کرنے والی جو عورتیں ہندو آتی ہیں وہ ان کو بھی گندے سمجھیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے ان کے اندر جسمانی نہیں بلکہ عقیدے کی گندگی ہوتی ہے، لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اعلان کر دیا۔ اس کے بعد تک میں سمجھتا ہوں آج تک کفار و مشرکین مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ دیکھیں گے مکے کے اطراف میں چیک پوائنٹ اتنے ہیں، طائف کی طرف سے تو بھی چیک پوائنٹ ہے، جدہ کی طرف سے آئے تو بھی ہے، شام کی طرف سے بھی آئے تو بھی ہے، مدینہ کی طرف بھی ہے۔ وہاں لکھا ہے طریق المسلمین طریق غیر المسلمین، اگر غیر مسلم ہو تو وہ راستہ سے گزرنا، اگر مسلمان ہو یہ راستہ سے گزرنا۔ اور عرب میں آج جانتے جو اقامہ جو ہے وہ الگ الگ رنگ کا رہتا ہو، اب مسلمان کو دیتے گرین رہتا ہو اور کفار ادھر ریڈ رہتا ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اعلان کر دیا کہ نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا مشرکین کعبۃ اللہ کے جو ہے کیا تھے، متولی تھے، عبد المطلب تھے نا، تو اللہ فرماتا ہے مسجدوں کی تعمیر کرنے والے اور اس کو آباد کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے، سیمنٹ لے کر دیتے، کانکریٹ لے کر دیتے، یہ تو حصی طور پر ہے، مگر مسجدوں کو آباد کرنا مصلیوں سے یہ بھی بہت ہے۔ آج کل تو دیکھتے کروڑوں کی مسجدیں بنتے ہیں مگر مسجدیں مصلیوں سے آباد نہیں ہیں، اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ایسے ایریا میں جا کے مسجد جہاں مسلمانج نہیں ہیں، کیا ہوتا غیر مسلم اس کے اوپر قابض ہوتے۔ اسی لیے کہا علامہ اقبال نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، وہ کیا ہے وہ دوسرے مصرے میں آ کر کیا ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، ایسا مکمل طور بتاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا کہ بدر، احد، حنین، قرآن میں جن جنگوں کا ذکر ہے اس میں بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، احزاب ہے، تبوک ہے، بنو نذیر ہے۔ اور یہ حنین کی جنگ کیا ہوئی تھی، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زیادہ ہو گئے، تو بعض صحابہ نے کہا آج تو ہمیں ہارتے نہیں، اس لیے کہ ہمیں زیادہ ہیں، تو اللہ نے فرمایا یاد رکھو تمہیں اپنی کثرت پر کبھی غرور نہیں آنا چاہیے۔ ہوا کیا، حوازن و ثقیف کے لوگ مل کر جو ہے تیر برسانا شروع کرے، مسلمانہ بھاگنا شروع کرے، صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شجاعت تھی، اللہ کے نبی میدان جنگ میں ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ ابو سفیان بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اب آپ نے کہا عباس یہ دیکھو صحابہ بھاگ رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے سورہ بقرہ پڑھنے والے واپس آؤ واپس آؤ، پھر آ کر جنگ لڑی تو ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے۔ یہ مکے سے قریب میں جو ہے مکے سے قریب کی جنگ ہے یہ۔ اللہ نے اس کے بعد یہ بھی کہا لوگ شرک کرتے ہیں، حضرت عزیر کو نعوذ باللہ یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن نے اللہ کا بیٹا بنایا، اور کفار و مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں۔ اسلام کے غلبے کے لیے ہم کوشش کرنا چاہیے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو در ادھر سے جو ہے کیا کرے گا، داغے گا۔ اور احادیث میں آتا ہے جو لوگ زکوٰۃ رہ کر زکوٰۃ نہیں دیتے، کہا وہ گنج سانپ کی شکل میں اس کے جو ہے سر میں ڈال دیا جائے گا، وہ آ کر بولے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو اگر بتا دیتا ہوں، زکوٰۃ جو ہے ہمیں 8 لوگوں کو دینا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اس کا ذکر ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ رمضان میں دیتے، غلط ہے یہ۔ آپ زکوٰۃ دینے کے لیے 2 شرطیں ہیں، 1 سال گزرنا اور مال نصاب کو پہنچنا۔ اگر وہ شعبان میں ہو تو شعبان میں دیکھنا، اور شوال میں تو شوال میں دینا۔ پورا زکوٰۃ کا مال آپ کے اوپر جو ہے شعبان میں زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ رمضان کا اگر لیٹ کر رہے ہیں تو گنہگار ہو جائیں گے، لہذا زکوٰۃ کا مال اس وقت تک کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تمل ناڈو میں ایک جماعت ہے علی دیوسوں میں خود TNTJ تمل ناڈو توحید جماعت، اس کا تو عقیدہ یہ ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دے تو کافی ہے، لہٰذا یہ بات غلط ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، ایک سال پورا گزرا اور اس کے اوپر جو ہے 1 سال گزر گیا اور نصاب کو پہنچے، زکوٰۃ دینا چاہیے۔ سونے کی زکوٰۃ کیا، چاندی کی زکوٰۃ کیا، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو کتابوں میں مکمل طور پر دے سکتے ہیں۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے کی؟ یہ ضابطہ یاد رکھیے، جن پر ہمیں خرچ کرنا واجب ہے ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کو اپنی بیوی پر خرچ کرنا ضروری ہے، بیوی شوہر کو اپنا مال دے سکتی۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فقراء صحابہ میں سے تھیں، ان کی بیوی زینب بہت مالدار تھیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیوی تمہیں جاؤ زکوٰۃ کا مال تمہیں مجھے دے سکتا کیا، پوچھ کر آؤ۔ زینب رضی اللہ عنہ گئیں، جا کر پوچھ کر آئیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا کہ بیوی شوہر کو اپنا مال دے سکتی ہے۔
لہذا زکوٰۃ کا مال جو ہوتا ہے وہ مساجد کی تعمیروں میں نہیں لگایا جا سکتا، دعویٰ سینٹروں میں زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، لہذا اس طریقے سے زکوٰۃ کو 8 حصوں میں دینا چاہیے، اس کے علاوہ آپ دوسری جگہ دیں گے تو جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ توحید پر رہ کر نیکی کا کام کرے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ کیا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے تھے، کفار مکہ کیا بولتے، ہمیں کعبۃ اللہ کی متولی، تمہیں کیا وہ توحید پر رہ کر کام کرے تو تمہارا عمل اچھا کی ہمارا عمل اچھا کی؟ اللہ نے کہا کفر و شرک پر رہ کر اگر تم کعبۃ اللہ کی خدمت کرے تو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لا یستوون عند اللہ۔ اور ایک آج کے درس کی اہم بات یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی راہ میں 8 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، آپ اس سورت کی آیت نمبر 23 میں دے سکتے ہیں۔ 12 مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس ہے اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ غار ثور کا واقعہ آیا جانتے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ جا کے غار میں تھے، معلوم ہے وہ غار میں گئے تو ایسا تھا، کفار مکہ تو ایسا ہے، وہ تلاش کر لے کے برابر جو ہے غار کے منہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر سے دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ انہوں جھکے تو ہم نہ دیکھ لیں گے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا اے ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان 2 کے بارے میں کیا سوچتے ہو جن کا اللہ تیسرا ہے۔ ہجرت کا واقعہ ماشاءاللہ ایسا ہے، پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو معراج کا سفر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے ایک حصے میں مکے سے بیت المقدس لے گیا، 7 آسمانوں کی سیر کر کے نماز فجر سے پہلے اللہ کی نبی کہاں ہیں؟ مکے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اللہ کی نبی کو مکے سے اٹھا کر مدینے میں رکھ سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بتایا کہ دین کے راستے میں اسباب کو اپنانا بہت ہے۔ اس صورت میں منافقین کو جو اوصاف ہیں وہ اوصاف کو بیان کرتے ہیں۔ یہ منافقین کیا ہیں؟ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ان کی نیتوں میں فساد ہے، تیسرا یہ ہے کہ عورتوں کے فتنے میں گرفتار ہوتے ہیں، چوتھی صفت یہ ہے کہ جھوٹے ہیلے بہانے کرتے ہیں، چوتھا یہ ہے کہ دوسروں کا حوصلہ توڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، کیا ابو عقیل کچھ نام تھا، وہ غزوہ تبوک میں جانے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا جس کے پاس جو مال ہے لا کر ڈالو، تو انہوں کیا کرے، انصاری کے باغ میں جا کر رات بھر جو ہے کنویں سے پانی نکالے، صبح ہوئی تو شاید 1.25 کلو کھجور اللہ کی نبی کے دربار میں پیش کرے۔ پوری مسجد نبوی میں ابو بکر کا پورا مال، حضرت عمر کا آدھا مال، اللہ کی نبی نے اس صحابی کے جذبے کو دیکھا، وہ 1.25 کلو کھجور آپ نے سب سے اوپر رکھا۔ منافقین نہ کیا بولے معلوم، اللہ تعالیٰ کو ان کھجوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ دین، وہ صحابہ کے جذبے کو دیکھو، تم میرے صحابہ کے جذبہ انفاق کا مذاق اڑاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں کسی بھی آدمی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ مصیبت کے وقت پریشان اور مسلمانوں کو تکلیف تو خوش ہونا، کراہت کے ساتھ خرچ کرنا، یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ فتنوں میں پڑ جانا، مال کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا، اور منافقین کی صفت اور ایک صفت ہے دین کا مذاق۔ سوشل میڈیا سے ہم کو جو نقصانات ہے اس میں دین کا مذاق بھی ہے۔ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے آپ، خبر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، السلام علیکم یا اہل کیا ہو، السلام علیکم یا اہل القبور، وعلیکم السلام عبد الغفور، ایسا بنا کو شارٹ سے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کبھی فرشتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور لے گا آج تک کیسا ہمیں فرشتے کو دیکھے، اور لوگ بھی اتنے دیوانے ہیں آج کل کے۔ وہ ایک آدمی مدینے میں کوئی جو ہے مسجد میں سوتا ہے، وہ اصل میں کیا ہے پتہ نہیں، کب کا سایہ ہے نہیں معلوم، ہمیں جنات کو بھی نہیں دیکھ سکتے، فرشتے کو بھی نہیں دیکھ سکتے، ہمارے کیمرے میں آ سکتے، اور وہ کیمرے میں جن آیا کہتے وہ کوئی چل کے جا رہا ہے، اس کا سایہ پڑا ہے، دیکھو 12 لاکھ ویوز، کہاں چلے گئے ہمارے لوگوں کے دماغ؟ تو جب فرشتے اور جو ہے جنات ہمارے آنکھوں سے نہیں آ سکتے، انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے میں کہاں آتے؟ لہٰذا اس طرح کی چیزیں بیکار ہیں۔ لہٰذا دین کا مذاق ہے، میں سمجھتا ہوں آج کے بچوں میں دین کا مذاق بہت ہے۔ مسجد میں داخل ہوئے تو نہ اللہ کا ادب، نہ رسول اللہ کا ادب، نماز و ادب، کیوں؟ یہ سب ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے دین کا مذاق ہوتا ہے۔ اور ان کی اور ایک مشکل کیا ہو تو برائی کا حکم دینا، اور جو ہے کیا کرنا، بھلائی سے روکنا، بخیلی۔ اور اسی طریقے سے ان کی اور ایک مشکل یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ نعوذ باللہ بیٹھنے تیار ہو جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ سن رہے ہیں قرآن کریم اور اس کی تفسیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔